بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ساز صاحبہ کا بھی خیال ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگنا چاہیے، لیکن مارشل لا کا راستہ کس نے روکا، کیسے روکا، کون اس میں شامل تھا؟ پولیٹیکل لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے مارشل لا کا راستہ روکا، اور وہ کیسے روکا گیا؟ اور کشمیر کا سودا کیوں نہیں ہوا، اور اس میں کس کس نے فائدہ اٹھایا اور کون ناکام ہو گیا؟ یہ ساری باتیں تو ہونی ہیں، لیکن کپتان کی حکمت عملی کیا ہے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ خلق خدا کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، تو خلق خدا بلکہ ہماری نہیں، باہر سے انٹرنیشنل میڈیا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، اور دہشت گرد تنظیموں سے پاکستان میں کس کس کو خطرہ ہے؟ ایک تو بالٹی والے صاحب ہے نا، الٹی بالٹی چڑھائی ہوتی ہے انہوں نے اپنے اوپر خوف کے بت توڑنے کے لیے، اور کس کس کی جان کو خطرہ ہے؟ دہشت گرد تنظیموں سے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آڈیو لیکس، جس کا سارا دن بہت چرچا رہا، اور چیف جسٹس صاحب کی ساز صاحبہ اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم صاحبہ، ان کی آپس کی آڈیو کال جو ٹیپ ہو گئی ہے، اس پر جج صاحب کیا کریں گے، کیا ایکشن لیں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو عدالت کھلنی ہے آج، سنڈے نائٹ ہے، منڈے ٹیوزڈے 2 دن اور چھٹی ہے، اور بدھ والے دن عدالت کھلے گی۔ تو جج صاحب اس بات پر ایکشن لیں گے، اور وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں، جو اس کی کیا کیا پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن پہلے ذرا اگر ہم ڈسکس کریں کہ وہ آڈیو ہے کیا، وہ دونوں خواتین دوست جو ہیں وہ آپس میں بات کرتی ہوئی بڑی پریشان ہیں کہ جج صاحب کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہاں جو خان صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جو بھی کر رہا ہو انہیں حفاظت کی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خان صاحب کو پہلے بڑی ضرورت ہے حفاظت کی، انہوں نے، آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح سے بلٹ پروف گاڑیاں، بلٹ پروف شیشے میں، بلٹ پروف جیکٹ پہن کر انہوں نے لاہور میں مینار پاکستان پہ خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ عدالت نہیں جاتے تھے، عدالت پہنچ گئے تو گاڑی سے نہیں نکلے، چونکہ وہ گاڑی بلٹ پروف ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، دستخط تک نہیں کیے انہوں نے۔ پھر وہ اپنے یہ جو زمان پارک والا گھر ہے اس کو بلٹ پروف بنوا رہے ہیں، اس کی جو وال ہے، فرنٹ جو دروازہ والا ہے ایریا، اس کو کوئی 3.25 انچ، 3.25 انچ تقریباً وڈتھ جو ہے چوڑائی کا، وہ دیوار بن رہی ہے، وہ دروازہ بن رہا ہے 80 ملی میٹرز کا نا، تو 8 سینٹی میٹر تقریباً۔ وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ خوف کی بات ہے۔ پھر وہ ایک تو شیلڈیں بڑی بڑی اٹھائی ہوتی ہیں پھٹے، اور اس کے بیچ میں وہ ایک کالی بالٹی پہن کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بلٹ پروف نہیں ہے، وہ دم پروف ہے، مطلب اس پہ دم کیا گیا ہے، رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی نے کوئی دم کر کے دیا، اور وہ بالٹی جو ہے، کالی بالٹی جو ہے، وہ ان کو بچا رہی ہے۔ اچھا، وہ حفاظت تو ہے ہی، لیکن چیف جسٹس صاحب کی حفاظت کے لیے ان کی ساز صاحبہ اور ان کی دوست، ساز صاحبہ کی دوست جو کہ خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ ہے، رافیہ طارق، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ ان کے لیے لاکھوں لوگ لاہور کے جلسے میں تھی، وہاں پر موجود تھی، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور باقی بھی پورے ملک میں کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر انہیں اکیلے نہیں چھوڑنا، ان کی ساز صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان کی ساز صاحبہ کی بیٹی یعنی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ ہوں گی، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک جج جو سیاسی مقدمہ سن رہا ہے اس کو کس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ اور وہ یہ خواتین انہیں کیا کر رہی ہیں؟ پھر وہ میسیجز بھیج رہی ہیں ججز کو، جسٹس منیب کو بھی ان کے علاوہ، اور ان سے جو رپلائی آ رہے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ انہیں خاموش رہنے والا، زبان بند رکھنے والا، یا زبان دانتوں کے نیچے دبا کر جو ایموجی ہے وہ بھیجی جا رہی ہے۔ مطلب کیا چیزیں ہو کیا رہی ہیں فیملی میں؟ پھر اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو پتہ نہیں تباہ و برباد ہو جائیں نا جو ان کے خلاف ہیں، لیکن انہیں اس بات پہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ ماشاء اللہ کا بھی نہیں لگا رہے، وہ کمبخت جو ہیں وہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگانا چاہ رہے، لگانے کو تیار نہیں ہو رہے، یعنی فوج ماشاء اللہ لگانے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب جج صاحب اور ان کی فیملی، یا جج صاحب کی فیملی اور سب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر نہ آ رہے ہوں، جیسے عمران خان صاحب کا بھی خیال ہے نا کہ پھر ملک میں بم گرا دیں، ملک میں وہ ہو جائے، انارکی پھیل جائے، ملک میں سول ڈس اوبیڈینس ہو جائے، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے۔ پوری پارٹی کا جو موقف ہے، اگر عمران کو حکومت نہیں ملنی تو یہ سب کچھ ہو جائے، ملک ہی ٹوٹ جائے، چاہے وہ بنگلہ دیش، سری لنکا بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، مطلب یہ خدا نہ خواستہ ان کا اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں۔ تو جج صاحب کی فیملی کا بھی یہی خیال ہے کہ ماشاء اللہ لگ جانا چاہیے، لیکن یہ فوج کا بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہی۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب تو اس پہ
ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا فرانزک کرایا جائے. وہ تو چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹس لے کے کریں, لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کیسے تصدیق کی ہے؟ ان کا جو ٹویٹر پیغام ہے کہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی ساس اگر تحریک انصاف کے جلسے میں تھی تو داماد علی پرویز اور بیٹی کی ساس شائستہ پرویز عدالت کے خلاف منعقدہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے. اچھا جی, اب انہیں یہ بڑی پریشانی ہے. میرا خیال ہے ایک تو ان کے داماد جو ہیں وہ ان کے بھائی داماد ہیں علی پرویز کے, لیکن بہرحال چلیں جس طرح بھی کہہ لیں, یعنی ایک طرف وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی ساس صاحبہ جلسے میں تھیں. اچھا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ہر شخص کی پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی شخص فیملی کا کوئی ممبر کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن پھر ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ وہ اپنی فیملی میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے کہ کیا کیسز ہیں کیسے ہیں, وہ تو اپنے سٹاف سے نہیں ڈسکس کرتے. لیکن ہمارے ہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے, ہر شاخ پہ پتہ نا کون بیٹھا ہے. تو پھر انجام گلستان یہی ہوگا کہ ہمارے تو وہ ایک ایک سیکنڈ کے ٹکر چلائے جا رہے ہوتے ہیں, ایک ایک کومنٹس کے, اور وہ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے, مطلب فیصلے اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ اخباروں میں یہ چھپ گیا ہے. وکلا کو سننے سے جو انکار کیا گیا اسی لیے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے بائیکاٹ کا کہا ہے. او بھائی, وکیل کہہ رہے ہیں کہ سر ہم یہاں موجود ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کاروائی میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں. کہا نہیں, چونکہ انہوں نے کہہ دیا, آپ کے لیڈرز نے بیان دیا ہوا, اس لیے نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف جب عمران خان صاحب کے لیے آرڈر ایشو ہوا تھا 25 مئی کے حوالے سے, جب انہوں نے ایک وہ دنگا فساد کیا تھا اسلام آباد جانے والا, تو اس کے لیے کورٹ نے خود ہی اس کی وہ دے دیا, ایکسکیوز دے دیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک آرڈر نہ پہنچا ہو. مطلب اس قسم کی چیزوں میں, یہ فیملی ایشوز میں جو چل رہا ہے, تو فواد چودھری صاحب نے تو اس کی تصدیق کر دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسوں میں تھیں, ظاہر جلسوں میں تھی, تو وہ انہوں نے اسی بات کے حوالے سے ہی تصدیق کیا. رانا ثناء اللہ صاحب, ایسے ایک بات اور نہیں سمجھ آتی کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں فرانزک کروانے کا؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ وزیر داخلہ ہیں, خود کرائیں اور وہ رپورٹ بھجوا دیں جج صاحب کو کہ حضور یہ پتہ چلیا کیا اس پر ہے. تو اس کا یہ جو ابھی عدالتیں شروع ہوں گی, میری ایک سینئر وکیل سے بات ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی محبت میں شدید گرفتار ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, ان کا انالیسز ہے شاید, یا شاید ان کے پاس کوئی خبر ہو, مجھے تو انہوں نے اپنا انالیسز بتایا. ان کا یہ کورٹ میں آئے گا کیس, چیف جسٹس صاحب خود لائیں گے اور وہ حکومت سے پوچھیں گے کہ بتائیں یہ ریلیز کیسے ہوئی ہے, کہاں سے آئی ہے یہ ویڈیو آڈیو. اچھا ٹھیک ہے, تو ممکن ہے اس کا جواب میں ابھی یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب جب یہ پوچھیں گے کہ یہ آڈیو کہاں سے آئی ہے, ان کی اہلیہ محترمہ کی آڈیو کیوں ٹیپ ہو گئی ہے, ریکارڈ کیوں ہوئی ہے, اور دوسرا وہ اس پہ پوچھیں گے کہ اس میں آبجیکشن کیا ہے کسی کو. اچھا, چونکہ ان کے حساب سے آبجیکشن والی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, اس لیے اگر کسی کو آبجیکشن ہوا بھی تو آبجیکشن اوور رول. چیف جسٹس ہیں ماشاءاللہ, وہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں, وہ اوور رول ہو جائیں گے ہر قسم کے آبجیکشن. وہ کہیں گے یہ آبجیکشن بنتا ہی نہیں ہے. ہاں, حکومت کی طرف سے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے ان کی یاسمین راشد صاحبہ کی جب وہ آڈیو پکڑی گئی تھی, تو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ صدر صاحب کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ان کا فون ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو انہیں بتایا گیا تھا کہ محترمہ وہ صدر صاحب کا فون نہیں ریکارڈ ہوا تھا, آپ کا فون ریکارڈ ہوا تھا. تو اب بھی ممکن ہے یہ بتایا جائے کہ حضور والا یہ آپ کی ساس صاحبہ کا فون ریکارڈ نہیں ہوا, یہ خواجہ طارق رحیم کی بیگم صاحبہ کا فون ریکارڈ ہوا تھا. ایسا بھی ممکن ہے نا. اچھا, ویسے تو ساس صاحبہ بھی وہ امیڈیٹ فیملی سے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے معاملہ, اس لیے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف بڑا دلچسپ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت ضروری ہے, آڈیو ریکارڈنگ تو ہونی چاہیے. مطلب جب ان سے سوال پوچھا منصور علی خان نے ایک انٹرویو میں, پرانا یہ انٹرویو موجود ہے, تو انہوں نے کہا وزیر اعظم کی بھی ہاں بہت ضروری ہے, ایجنسیوں کے پاس سارا ڈیٹا ہونا چاہیے, ان کے پاس ساری ریکارڈنگ ہونی چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. اور ان کا اس وقت ان کا کلیم یہ تھا, وہ زوم تقویٰ کے جو شکار تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ مجھ سے نیک پاک باز پارسا انسان ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو پرانے وزرائے اعظم تو چور اور ڈاکو تھے, اس لیے ان کو خطرہ ہوتا تھا اگر کوئی ریکارڈنگ ہوتی تھی, تو میری تو ساری ریکارڈنگ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے منصور علی خان نے بار بار پوچھا کہ سر یہ, انہوں نے کہا نہیں وہ تو دنیا بھر کی مثالیں دینے لگ گئے کہ وہ ٹرمپ کی بھی ہوتی ہے, پوری دنیا میں جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں, سربراہان حکومت ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے, ان کی ایجنسیاں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو خان صاحب تو تعویلیں دیتے تھے, وہ تو بتا رہے ہوتے تھے, سمجھا رہے ہوتے تھے ساری دنیا کو کہ ریکارڈنگ کیوں ضروری ہے. اب انہیں پریشانی ہے,
اب فواد چودھری صاحب کو اور سب کو پریشانی ہو رہی ہے کہ جناب کیوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بہرحال اب یہ بدھ والے دن معاملہ ڈیٹیل سے سامنے آئے گا جب جج صاحب عدالت میں ہوں گے, تو ساز صاحبہ کی آڈیو پر وہ کیا کمنٹس دیں گے, کیا ریمارکس دیں گے. میں نے ایک وکیل, سینئر وکیل صاحب کے ویوز تو آپ کو بتا دیے ہیں, باقی ہم بدھ والے دن دیکھ لیں گے. لیکن جناب جو ساز صاحبہ نے ماشاء اللہ کی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کمبخت لگا نہیں رہے, اصل میں باجوہ صاحب کا پلان تھا ماشاء اللہ لگانے کا, جو انہوں نے دھمکی بھی دی تھی جب وہ اس کی گئے تھے عمران خان سے کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے گئے تھے پولیٹیشنز کے پاس, جس میں فضل الرحمان صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, اور شہباز شریف صاحب تھے, اور آصف زرداری صاحب بھی تھے. تو وہاں پر بلاول بھٹو اڑ گئے تھے, اکڑ گئے تھے, بلکہ انہوں نے کہا تھا آپ ماشاء اللہ لگا دیں. پھر انہوں نے کہا جی ماشاء اللہ لگ سکتا ہے, ورنہ نا اگر آپ نہ مانی ہماری بات, انہوں نے کہا جی آپ ماشاء اللہ لگا دیں جا کے, اور ہم دیکھ لیں گے, اور ہم لوگوں کو بتائیں گے بھی باہر جا کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس چیز پر فورس کر رہے ہیں. جس پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, جو ابھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, انہوں نے رپورٹس کے مطابق انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ سر آپ چلیں, ہم نے میسج پہنچانا تھا پہنچا دیا. ان کا مطلب تھا کہ اس سے زیادہ بےزتی نہیں ہونی چاہیے آپ کی. لیکن اصل میں ماشاء اللہ سے کس نے روکا تھا؟ ایک تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسٹرانگ ول تھی, نظر آ رہی تھی کہ وہ کھڑے ہو گئے تھے سامنے. اصل میں خود فوج نے روکا تھا. فوج نے ایسے روکا تھا کہ باجوہ صاحب آخری دنوں میں فارغ ہو گئے ہوئے تھے. وہ اپنے ایکسٹینشن کی خواہش میں اپنی جو انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی اپنے بندے, اور وہ فیض صاحب کے ذریعے جس طرح سے وہ ساری گیم پلان کر رہے تھے, اس کی وجہ سے فوج میں ہی سینئر جو لوگ تھے, جو ان کے ساتھ سینئر تھے, انہوں نے باجوہ صاحب کو کارنر کر دیا ہوا تھا کہ باجوہ صاحب اب آپ کی ٹھیک ہے, آپ سیریمونیل رہیں, ٹائم اپنا پورا کر لیں, لیکن آپ اب آرام سے بیٹھے, اب آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں. اور پھر یہ جو چیزیں, یہ کوٹ ہوتی رہی باتیں اس طرح کی, اور اس میں یہ بھی کوٹ ہوا تھا کہ پھر کچھ اپوائنٹمنٹس جو ہوئی ان دنوں وہ بھی باجوہ صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ پھر مشترکہ فیصلہ تھا. جب ٹاپ وہ کمان بیٹھی اکٹھی تو یہ پھر ان لوگوں کا فیصلہ تھا. باجوہ صاحب نے تو 3 بندوں کو کم از کم لارا لگایا ہوا تھا آرمی چیف بنانے کے لیے, اور ان تینوں میں عاصم منیر صاحب شامل نہیں تھے. عاصم منیر صاحب کو تو وہ ریٹائر کر چکے ہوئے تھے اپنی طرف سے سارے. آج بھی فیض صاحب کا جو نیٹ ورک ہے, میجر عادل راجہ, وہ انہیں ریٹائرڈ جنرل کے طور پر ہی لکھتا ہے. تو بھائی آپ شوق پورا کرتے رہیں, آپ فیض صاحب کو بنا لیں اپنی طرف سے, ہونا کچھ نہیں ہے. باجوہ صاحب اور فیض صاحب چھٹی کر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, گھر چلے گئے ہیں. اچھا, وہ دلوں کے جیسے ہوتے ہیں نا, دلوں کے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, آج بھی, پہلے بھی ہم نے کچھ نام سنے ہوئے ہیں, تو اس طرح انہیں دلوں کا آرمی چیف بنا لیں, دلوں کے ڈی جی آئی ایس آئی بنا لیں, لیکن آرمی چیف اب عاصم منیر صاحب ہی ہیں. اس بار بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بہت حد تک یہ پولیٹیکل بھی ہیں, وہ سیاست میں دخل نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے, یہی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں سب لوگ, یہ پی ٹی آئی والے لوگ اور جوڈیشری والے بھی یہی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. ورنہ ایک کرنل چلاتا تھا سپریم کورٹ کو, اب جس کے بارے میں باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ بیگم چلا رہی ہیں, وہ بیگم کوٹ ایک علاقہ ہے, آپ کو شاید پتا ہو, یہ شادرہ کے قریب نا ایک بیگم کوٹ ہے. تو وہ جب باجوہ صاحب نے کہا تھا تو وہ اس پہ مذاق بنتا تھا کہ شاید بیگم کوٹ ہو گیا, اور اب ساسو ماں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیسے چلا رہی ہیں. ایک اور جگہ ہے جہاں پر وہ پتہ چلتا ہے داماد صاحب کی ریکویسٹوں پہ چل رہا تھا. پتہ نہیں کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی اور سسر بھی کبھی داماد تھا, اور عجیب و غریب سے ڈرامے جو ہے نا ہم نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھے ہوئے ہیں, اور اب لگتا ہے ہم لائیو ڈرامے دیکھ رہے ہیں. تو یہ لائیو ڈرامے تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کیا ہے. 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم ایسے کیس بھی بنا سکتے تھے جس میں سزائے موت ہو, کیونکہ انہیں یاد ہے ان کے خلاف ایسا کیس بنا تھا 15 کلو ہیروئن کا, جس میں انہیں سزائے موت ہو سکتی تھی. دوسرا ایک تھریٹ آئی ہے کلدن تنظیموں کی طرف سے, جس میں عمران خان صاحب کا بھی نام شامل ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی ہیں. تو ہمارے ملک میں جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے, اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم ایسے بہت سے واقعات پہلے بھگت چکے ہیں. خان صاحب کا مذاق اپنی جگہ, ہم جو کہتے ہیں وہ بالٹی اور وہ ساری چیزیں, خیر وہ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ تعویذوں کے ذریعے اور دم درود کے ذریعے وہ اپنا یہ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے پھر زیادہ وہ ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ مذہبی جو پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں جس اینگل سے, مطلب میں اب اس میں ڈیٹیل میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا, اس کے بعد جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ پہ توکل کی باتیں ایک طرف کرنا اور دوسری طرف
جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا ان پر تنقید ہوتی ہے. ورنہ سیکیورٹی کی سب کو ضرورت ہے، نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ تمام لیڈرشپ کو اور تمام لوگوں کو. ہر انسان، میں آپ ہم جیسے 23 کروڑ لوگ جو ہے نا، ان کی جانیں اہم ہیں. ہیومن لائفز میٹر. تو حکومت نے سب کے لیے بندوبست کرنا ہے. اور خان صاحب تو اپنے جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. تو بلوم برگ نے بھی اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے، آرٹیکل پبلش کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے ملک کو شدید قسم کے بحران سے دوچار کیا ہوا ہے. انہوں نے اسمبلیاں توڑی، چیف جسٹس صاحب مرکزی رول انہیں مل گیا ہے، انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے آج خود نوٹس لے کر. اب وہ اس کی ڈیٹ دے رہے ہیں الیکشن کی، وہ اپنی مرضی سے ڈیٹ اس پر الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. حکومت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور خان صاحب اب کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بحال ہو جائیں اور امریکہ سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو وہ دونوں کوارٹرز کہہ لیں یا وہ دونوں سیگمنٹس کہہ لیں کہ امریکہ نے ان کے بقول وہ سازش کر کے وہ جو سائفر لہراتے تھے کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، لیٹر آیا وہاں سے، وہ امریکہ اب وہاں پہ وہ ترلے منتے کرتے پھرتے ہیں. اور وہاں پر وہ اور کیا کرتے ہیں، لابنگ فرمز رکھی ہوئی ہیں، تین لابنگ فرمز رکھی ہوئی ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر جا رہے ہیں. اور وہ ڈالر آ کہاں سے رہے ہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے. تو وہ پتہ چل جائے گا جب فارن فنڈنگ کیس کا جو ہی فیصلہ ہوا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈالرز کہاں سے آتے کہاں سے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں اور خان صاحب کہاں اڑا دیتے ہیں. یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. بہرحال دوسری طرف پہلے ان پر الزام تھا، وہ اب بھول گئے ہیں، وہاں سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. انہی کے ذریعے ہم کوئی غلام ہیں جن کو وہ نعرے لگاتے تھے، انہی کی غلامی قبول کر کے وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں، جن بڑے بڑے جرنیلوں کے بارے میں وہ نام لیتے تھے کہ وہ میرے خلاف ہیں، مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں. میجر عادل راجہ کے ذریعے روز ایک بکواس چل رہی ہوتی ہے چینلز پہ کہ وہ کس کس کو قتل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ خان صاحب کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. تو ان سے بھی اب اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی اب تو خیر وہ ترلے منتوں پر آگے. میں نے کل ہی آپ سے بات کی تھی کہ بشرا بی بی نے جو خط لکھا ہے وزیر اعظم کو اور محسن نقوی صاحب کو، دونوں کے لیے اصل میں وہ ان دونوں کے ساتھ بھی پیچ اپ چاہتے ہیں کہ کہیں بات چیت شروع ہو. تو خان صاحب اپنی شکست دیکھتے ہوئے ان کی وہ پالیسی دونوں طرف ہے نا کہ ایک طرف گریبان بھی پکڑ کے رکھو اور دوسرا ہاتھ پاؤں پہ بھی رکھو کہ جہاں سے ریلیف مل جائے، جہاں سے فائدہ ہو جائے اس طرف چل پڑو. اور یو ٹرن لینا تو آپ کو پتہ نا ان کا انتخابی نشان ہے، مطلب ان کا اپنا ذاتی یا سیاسی نشان کہہ لیں. تو وہ یو ٹرن لیتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. حکومت کو مجھے پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا، چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیاں، لیکن عید کی چھٹیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کہیں چلی گئی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے جیسے کل اس کا دورہ کیا تھا جیل کا، وزیر اعظم صاحب لوگوں کا مزید دورہ کریں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.